میں امداد سمرو آج خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل اور سابق سینئر وزیر صوبائی سید حسن مرزا. بہت ووکل ہیں اور بہت ہی سخت بات بہت روایتی انداز میں کر جاتے ہیں اور پھر لوگ اس کو ڈی کوڈ کرتے رہتے ہیں. کل حسن مرتضیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ نواز شریف صاحب لاڈلا پلس اور عمران خان پلس یا عمران خان پلس بننے جا رہے ہیں. اب یہ بات اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا. ڈی کوڈ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حسن مرزا کی اپنی زبانی اور پھر جو پاکستان کی سیاست میں سب بھونچال آیا ہوا ہے. ظاہر نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے بعد ڈائنامکس بہت چینج ہو گئے ہیں. ایک وقت تھا کہ نون لیگ پاکستان کی سیاست میں بالکل سائیڈ پہ تھی. ایک وقت یہ ہوا 2022 کے بعد کہ وہ آہستہ آہستہ فرنٹ سیٹ پر آئی، اور اب ایک وقت یہ ہے کہ انتخابات ہونا ابھی باقی ہیں لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں. ایک اس مدعے پر بات ہوگی، اور دوسرا پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پولیٹکس. تو بہت شکریہ حسن مرزا صاحب. پہلے تو یہ بتائیں نا عمران خان پلس کیا ہے؟ یہ کیوں آپ کے اتحادی تھے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو حکومت آپ لوگوں نے مل کے بنائی، اور جس مشکل وقت میں تھے وہ آپ لوگوں کے تعاون مدد کے ساتھ وہ باہر آئے. آپ لوگ بھی ان کی مدد اور تعاون سے کئی مشکلوں اور مصیبتوں سے بچے. اب وہ عمران خان پلس آپ کو کیوں لگ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ بہت شکریہ سمرو صاحب. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک کے اندر پچھلی ایک دہائی سے کافی مقبول، اور ان کے مقبولیت کا جو گراف تھا وہ ایسے فیل ہوتا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر گیا ہے. اور جس انداز میں انہوں نے سیاست کی اور جس انداز میں وہ اداروں کے ساتھ چلے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر چیز میں وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں. انہوں نے بہت کچھ کیا، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز میں میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کو جو ریلیف اور جو پروٹوکول مل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان پلس ہیں. عمران خان جس حد تک گئے اپنی پیک پر گئے اور وہاں سے پھر ان کا واپسی ہوئی. تو اب نواز شریف صاحب کوئی ایسی کمٹمنٹ پہ آئے ہیں کہ جو اس سے بھی اوپر کی ہے، جس کو میں عمران پلس کہہ رہا ہوں. میرا مطلب ہرگز ان کی کوئی سیاسی قد کاٹ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کو نقصان ہوگا، یہ ہمارے جمہوری نظام کو نقصان ہوگا. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو ڈیل کمٹمنٹس کی ہیں وہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلا سکتے، ان پر قائم نہیں رہ سکتے؟ رہا نہیں جا سکتا. سیاستدان کی ڈیل کمٹمنٹ اپنی عوام کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ عوام کے ساتھ جہاں پہ آپ ایک ادارے کے ساتھ یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کمپرومائز کریں گے تو وہ آپ کی عوام کمپرومائز ہو رہی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں جب عوام کمپرومائز ہوتی ہے تو پھر آپ کا عوامی مقبولیت کا جو ہے وہ نیچے آتا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے اور اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد میاں صاحب اس حد تک میچیور ہو جائیں گے کہ انہیں کسی کندھے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم میاں صاحب کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن میاں صاحب کا جو یہ سفر ہے یہ سفر نیک نظر نہیں آتا. یعنی آپ کو طریقے کا پر اعتراض ہے؟ ہاں، ہمیں طریقہ کار پہ اعتراض ہے. ہم نے میاں صاحب کا ساتھ دیا، اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا نقصان کروایا. لیکن شاہ جی، پاکستان میں ہمیشہ جکڑ بند رہتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید جلا وطن تھیں، جب وہ واپس آ رہی تھیں تو انہوں نے بھی پاکستان آنے کے لیے ایک این آر او کیا تھا. یہاں آ کر بے شک انہوں نے مشرف کی حکومت کو بالکل ہلا کے رکھ دیا اور وہ نہیں رہ سکے. پھر اس کے بعد بے شک محترمہ شہید بھی ہو گئیں. لیکن پاکستان میں اس سے پہلے میاں صاحب نے آنے کی کوشش کی، ان کو نہیں آنے دیا گیا. آنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑتا ہے. تو اس کو اس طرح آپ کیوں نہیں لے رہے؟ بی بی نے نا ایک بات کی تھی. بی بی کہتی تھیں کہ ہم
نہتے لوگ ہیں، ہم کوئی عسکری قوت نہیں ہے، ہم کوئی انتہا پسند نہیں ہے، ہم نہتے ہیں اور ہم نے جدوجہد کے ذریعے سپیس گین کرنی ہے، اور ہم جتنی سپیس ہمیں ملے گی ہم وہ آکوپائی کریں گے اور باقی کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے ہوں گے. یہاں تو کندھا خالی نہیں ہونے دے رہے. ایک لاڈلا کندھے سے اترا ہے، دوسرا کندھے پہ چڑھ لیکن ایک گیا. تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کو بھی آسرا تھا، آپ کی ٹرین مس ہو گئی، دیکھیں آپ بھی چاہتے تھے کہ آپ کو کندھے پہ بٹھائیں. اس کو آپ جو بھی کہتے رہیں، یہ تاریخ بتائے گی کہ پیپلز پارٹی کی ٹرین مس ہوئی تھی یا پیپلز پارٹی نے اس مسنگ میں بھی گین کیا تھا. یہ آپ کو تاریخ بتائے گی. ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. آج میں کچھ کہتا رہوں، لوگ اس کا اثر یہی لیں گے کہ یار ان کی ٹرین مس ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ثابت کرے گی کہ پیپلز پارٹی نے ٹھیک کیا تھا کہ اگر وہ ٹرین مس بھی کی تھی تو بالکل ٹھیک کی تھی. ہم اس طرح کبھی نہیں آنا چاہیں گے. ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے پھانسیوں کو اپنا مقدر بنایا ہے، ہم سڑکوں پہ اسیسینیٹ ہوئے ہیں، ہم نے 300 کارکنوں کے لاشیں اور جنازے اٹھائے ہیں. آپ ہم سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کی گود میں بیٹھ کے یا کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے ایوان اقتدار میں پہنچے؟ وہ سیاست رہی بھی نہیں ہے، عوامی سیاست. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کی وہ عوامی سیاست آپ عوامی سیاست نہ رہنے کی وجوہات جو ہیں سومرو صاحب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم جلسہ کرتے ہیں، اس میں دھماکہ ہوتا ہے. ہم افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک میں جاتے ہیں، دھماکہ ہوتا ہے تو صرف پیپلز پارٹی کے کارکن مرتے ہیں. 7 فٹ کا ڈاکٹر اسرار 3 فٹ کا رہ گیا، وہ پیپلز پارٹی کا کارکن تھا. ہماری نرگس فیض اوان، اس کے سارا جسم چھلنی ہو گیا تھا جب وہ بم بلاسٹ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا 18 اکتوبر 2007 کے اندر جب بی بی شہید تشریف لائیں اور وہاں پہ بلاسٹ ہوا تو وہ جو ان لوگوں کا وہ شہداء کا سامان اور ان کے جو اعضاء اور ان کے وہ جو جوتے اور کپڑے وہ کٹھے ہوئے نا، وہ کوئی ٹوٹی ہوئی چپل والا تھا، وہ کسی کا پھٹا ہوا بیگ تھا، کسی کے بیگ میں سے 100 روپیہ نکل رہا ہے، کسی میں سے 200 روپیہ نکل رہا ہے. عام آدمی تھا، غریب آدمی تھا. ہمارے مرے ہیں نا. کوئی ایک جماعت تو سینہ تان کے کہے کہ فلاں بحالی جمہوریت میں ہمارا کوئی کارکن بھی شہید ہوا ہے. کیوں نہیں دھماکے ہوتے دوسرے لوگوں کے؟ ہمارے تو سابق وزراء اعظم کے بیٹے کو دوران کمپین اغوا کر لیا گیا تھا اور کتنے سال وہاں وہ گزار کے آیا. کوئی ہے کسی کی ایسی قربانی؟ یہاں تو بچے جو ہیں وہ کسی کے انگلینڈ میں سیٹ ہیں، کسی کے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، کاروبار باہر ہیں. بھائی ہم تو مرتے بھی یہاں ہیں، ہم تو جانیں بھی دیتے ہیں. لیکن خود تو نواز شریف صاحب آ گئے نا. بچے بے شک بچے تو بالغ بچے ہیں، وہ باہر جہاں مرضی ان کی زندگی وہ گزاریں، خود تو ادھر ہیں، آ گئے. وہ این جی ہے سومرو صاحب کے ایک پنڈ دا نمبردار حج تے جان لگا تو جیڑا بندہ ملے نا سومرو صاحب ملے نے تو سومرو صاحب کہہ رہے نے نمبردار صاحب جا رہے جے تے ساڈے لیے بھی دعا کرنا. میرے منڈے جڑے نے وہ بھی اللہ کرے تے سیٹ ہو جان باہر کتے. دوسرا ملیا انہیں بھی کہا جی نمبردار صاحب دعا کرنا ساڈے لیے جی ساڈا بچہ بھی سیٹ ہو جاوے. وہ نمبردار تانگ آ کے آخد ہے بھی یار میرے بچے تے نے انگلینڈ سیٹ، تواڈے بچیاں لیے جا رہے ہیں انہاں لیے دعا کرنی اللہ انہوں نے بھی سیٹ کرے. وہ بھائی اتنے ساریاں دے بچے باہر سیٹ نے. خان صاحب دے بچے کتھے نے؟ میاں صاحب دے بچے کتھے نے؟ ہمارے بچے ہی اس ملک میں، ہمارے بزرگی اس ملک میں اندر، ہماری قبریں اس ملک میں، ہم نے اس ملک میں ہی رہنا ہے. ہم نے یہاں پہ سیاست کرنی ہے اور عام آدمی کی سیاست کرنی ہے. تو کیا یہاں پہ کہا جائے جی اب ٹرین مس ہو گئی جی. میں اپنی ساری قبریں جو ہیں اپنے قبرستان شہداء کے اس ٹرین پہ ضائع کر دیتا. میں اس حکومت کو لینے کے لیے میں بھٹو شہید کے خون سے غداری کرتا. بھائی ہم نے جدوجہد کی ہے، ہمارا تاریخ میں ایک نام ہے اور ایسے حکمرانوں کے نام بھی کہیں نہیں ہونے. کہاں ہے آج جنرل ضیاء الحق؟ کہاں ہے آج محمد ایوب؟ کہاں ہے آج مشرف؟ کہاں ہے آج یحییٰ؟ آج بھی بھٹو کی قبر کے اوپر ہی میلے لگے ہوئے ہیں
وہاں پہ ہی لوگ حاضریاں دے رہے ہیں, وہاں پہ ہی قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں. جا کے دیکھ لیں جنرل ضیاء الحق کی قبر پہ کتنے لوگ روزانہ وہاں پہ جا کے حاضری دیتے ہیں. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے, جنرل ضیاء الحق تو ایک عامر تھا, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کامیاب جلسہ اور اس کے بعد وہ آئے ہیں, ظاہر ہے ان کو ناجائز سزائیں ہوئی تھیں, ان کو ایک ریلیف مل رہا ہے اور پھر ایک بڑا جلسہ ہو گیا, تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ذرا زیادہ اپنے جو انتخابی نشان ہے تیر وہ نواز شریف کے اوپر چلانا شروع کر دیے ہیں. دیکھیں, ہم نواز شریف صاحب کی دل سے عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کے خاندان کا احترام کرتے ہیں. ہم جو یہ سمجھا جا رہا ہے نا کہ ہم نے تیر چلانے شروع کر دیے, پہلی بات تو ہے سومرو صاحب کے جلسے جو کامیاب ہوتے ہیں یا بندے جو لائے جاتے ہیں ان میں اور بندوں کے آنے میں فرق ہوتا ہے. بی بی شہید 10 اپریل 1986 میں آئیں, لوگ آئے, لوگ گھروں سے نکلے, لاہور جلسہ گاہ لگتا تھا, ہر طرف انسانی سمندر تھا. یہ جلسہ لوگ لائے گئے ہیں, لوگوں کو گاڑیوں میں بھر بھر کے لایا گیا ہے, اور اس جلسے میں بالکل کلیئر اس بات پہ ہوں کہ اس میں 50% تو آپ کی پولیس, آپ کی ایل ایم سی, آپ کا ایل ڈی اے, آپ کے لاہور کے دیگر ادارے جن کی وہاں پہ حاضریاں لگتی رہیں, جن کے وہاں پر ویڈیوز بنتے رہے, اور ان میں کئی تو ماشاءاللہ جو تھے وہ اپنی وہ یونیفارم والی وہ جو شرٹ سی ہوتی ہے ایل ایم سی والی وہ پہنے ہوئے تھے. وہ تو ڈیوٹی دے رہے تھے وہاں, صفائی صفو کر رہے تھے, وہ تو میں نے خود دیکھے تھے. میں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ہمارے لیے بڑا وہ احترام کی جگہ ہے مینار پاکستان, وہاں صفائی تو ہونی چاہیے. اچھا, اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ, نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے؟ نہیں, ابھی بنے نہیں ہیں. نہیں مطلب اب اگلے وزیر اعظم وہی ہیں؟ نہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. مقابلہ ہوگا. انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے. آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں, الیکشن تو ہونے نہیں ہے, یہ جو الیکشن ہونی ہے یہ سلیکشن ہونی ہے, یہ الیکشن نہیں ہونے. اچھا, میں سمجھا کہ الیکشن ہونے ہی. نہیں, وہ ہاں اگر آپ وہ بھی سمجھ لیں تو وہ اسی طرح ہی ہے. میں جس الیکشن کو ووٹ کی طاقت کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہونی, ووٹ کو عزت دو نہیں ہونی. وہ ایک نعرہ تھا, چلا گیا, ہونے نہیں ہے. اور پھر انسان کچھ سوچتا ہے, ہوتا کچھ ہے. سیاست ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے کہ کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والے جو ہیں وہ مقابلہ تو اب ان کا پنجاب میں کر سکتے ہیں نا. پنجاب میں ابھی تک پیپلز پارٹی اتنی ایکٹیو نہیں ہے, لوگ دھڑا دھڑ آئی پی پی میں تو جا رہے ہیں, آپ ابھی اس طرح ایکٹیو نہیں ہوئے. دیکھیں, وہ آئی پی پی میں ایک سیاسی جماعت بنائی گئی ہے اور پہلے بھی بنتی رہی ہے. کنونشن لیگ بھی بنی تھی, کہاں ہے آج کنونشن لیگ؟ کاف لیگ بنی تھی, کہاں ہے آج کاف لیگ؟ تھوڑی بہت ہے, وہ آپ کی تعدی بھی ہوتی ہے. وہ نہیں, میں بطور ایک جماعت جیسے 2002 سے 2007 تک ان کی حکومت رہی, انہوں نے کام بھی کیے, ان کو تو رہنا چاہیے تھا نا. پیپلز پارٹی تو 45 سال سے پنجاب کی سیاست سے باہر ہے, ہمارا تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا, لیکن پھر بھی ہمارا وجود قائم ہے. یہی سندھ میں اگر جا کے دیکھیں نون لیگ کے پاس کتنی سیٹیں ہیں, کوئی سیٹ بھی نہیں ہے. نہیں, لیکن پیپلز نون لیگ کبھی بھی سندھ میں نہیں رہی, پیپلز پارٹی پنجاب میں رہی ہے, بہت بڑا فرق ہے نا. نہیں, ہم رہے ہیں, نہیں نون لیگ تھی پنجاب کی جماعت. میری سن لیں نا, بالکل تھی, ہم نے لوز کی ہے, ہم اس پہ تو نہیں کہتے. آپ کشمیر میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی نہیں ہے, نون لیگ سے زیادہ نہیں ہے. آپ جی بی میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی نون لیگ سے زیادہ نہیں ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی نون لیگ سے زیادہ نہیں ہے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ کے پی میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی آج بھی وفاق کی جماعت ہے. پی ایم ایل این آج بھی ایک صوبے کی جماعت ہے. پی ایم ایل این کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. ہاں, پیپلز پارٹی کمزور ہوئی سینٹرل پنجاب کے اندر, جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے قائدین کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, ان کے کارکنوں کو نوکریاں نہ دی گئیں, تعصب کی سیاست کی گئی, جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگائے گئے,
پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے دوسرے صوبوں کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا. سمرو صاحب, کیا پنجابی اسٹیبلشمنٹ سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں سے تابوت جاتے ہیں چھوٹے صوبوں کو, کیا میسج دیتے ہیں آپ ان صوبوں کو؟ آپ ان کو اپنی طاقت دکھاتے ہیں. بھٹو شہید کا تابوت گیا, لیاقت علی خان کا تابوت گیا, بینظیر بھٹو کا تابوت گیا. آپ تو باہرلی قیادتوں کو مار دیتے ہیں. آپ تو لوگوں کے ساتھ وہ انسانیت سوچ سلوک کرتے ہیں. آج کہا جاتا ہے نا کہ خان صاحب کو ورزش کے لیے فلاں چیز نہیں مل رہی, سائیکل نہیں مل رہی, ان کو وہ سہولت میسر نہیں ہے. کبھی ان کو اڈیالہ لے آؤ, کبھی ان کو اٹک لے جاؤ, یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا. کبھی یہ سوچا ہے کہ بے نظیر بھٹو کتنی عمر میں سکھر جیل میں بند تھی؟ 50 ڈگری میں, 50 ڈگری ٹیمپریچر میں وہ خاتون وہاں پہ بند تھی. باپ اس کے کو مار دیا گیا تھا, وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی تھی, اور باہر جانے کی آفر پہ اس نے انکار کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی, میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں گی, میں یہیں پہ رہوں گی. آج 10 دن جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی خواتین جیل میں, اور وہاں پہ جا کے جیل کے وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. یار ہم 11 سال جیل میں رہے ہیں اور آج عدالتوں سے بے گناہ ہوئے ہیں, آج بھی ہمیں بے گناہ تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کیا یہ ڈومیسائل کا فرق نہیں ہے؟ وہ تو ہے. اچھا, لیکن فیوچر پہ بات کریں نا. اب آپ لوگوں نے 2008 میں کولیشن گورنمنٹ بنائی, نہیں چل سکی, نون لیگ الگ ہو گئی. ابھی عمران خان کی حکومت گرا کر کولیشن گورنمنٹ بنائی. اب الیکشن تو یہ جو سین ہے, جو نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہوگی وہ اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا, کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہوگی, کولیشن گورنمنٹ بننے کے امکانات ہیں. تو اگر آپ کو نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑتی ہے, سینئر پارٹنر وہ ہوتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں, وہ تو الیکشن کے بعد, تو کیا ابھی سے آپ کے اندر یہ سوچ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اتحادی حکومت میں بنائی جا سکتی ہے, یا آپ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی تو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار بھی ہوتی ہے اور بیٹھ بھی جاتی ہے. ہم تو اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر جمہوریت بہترین انتقام کے نعرے پر ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رول آف لا بھی ہونا چاہیے, ہمیں بند گلی میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں ڈائیلاگ کے راستے بند نہیں کرنے چاہیے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ کہتی ہے. ہاں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی جن جماعتوں کے بھی عسکری ونگ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آئیں, جو لبرل پولیٹکس ہے, جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کی سیاست ہے, وہ پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے, اور اس میں نون لیگ بھی ہے, اس میں پی ٹی آئی کے اگر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں, وہ گروپ ان میں آ جاتا ہے جو عسکریت نہیں پسند کرتا, جو ایک سیاسی سوچ کے لوگ ہیں. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, جو انتہا پسندی میں ملوث نہیں ہیں. پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائے گی. اچھا, اب عمران خان کا مستقبل, آپ سیاسی بنیادی آپ کی سیاست ہے, کارکن کی حیثیت سے آپ یہاں پہنچے ہیں, آپ کا تجزیہ, آپ کی تجربہ وہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ریوائیول ہوگا؟ جس طرح نواز شریف صاحب کو 3 بار نکالا گیا, 3 بار آ گئے. عمران خان صاحب واپسی ان کے لیے ہے, یا وہ بالکل اب پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, عمران صاحب کی فالوئنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے نوخن لینے چاہیے کہ آپ جب ایسی قیادتیں متعارف کرواتے ہیں تو اس وقت اس عوام کا کیا قصور ہے جب پھر ان کی غلطی میں وہ بیچارے در بدر ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو میں آج بھی کہوں گا کہ وہ اپنی انتہا پسندی کی سیاست کو چھوڑیں, وہ قومی دھارے میں آئیں, قومی سیاست کریں, اور ایک محب وطن پاکستانی کی طرح ان کو اپنا کردار آئینی اور سیاسی ادا کرنا چاہیے. بالکل جو یہ انتہا پسندی کی سیاست ہے,
اس کی اس ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ سید حسن مردہ صاحب، یہ آج کی گفتگو تھی۔ میں نے سوچا کہ آج ذرا الگ سے کچھ، کیونکہ آج کل پیپلز پارٹی بہت پنجابی کے اندر تپی ہوئی، مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب تھے اور نون لیگ پیپلز پارٹی سے تپی ہوئی ہے۔ آج کل ان کا مقابلہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں ان دونوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ تھا۔ نیچرل ہے، دونوں جماعتیں روایتی حریف ہیں۔ اصل تو یہ دونوں جماعتیں تھیں، پی ٹی آئی بیچ میں آ گئی۔ اب پی ٹی آئی کب تک رہتی ہے، ریوائیو کرتی ہے نہیں کرتی وہ الگ بات، لیکن اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف یہی صفحہ آرا ہوں گی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے بہت سیکھا ہے۔ ایک ریڈ لائن ہے جو ان کا ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ کراس نہیں کریں گے، اور ہم توقع بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ریڈ لائن کراس نہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔